ہر شخص اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتا ہے، امیر ہونا چاہتا ہے، اور جب ہم اپنی زندگی میں کسی کامیاب شخص کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی تو کیسے اتنا امیر ہو گیا، ہمیں بھی کوئی ٹپ بتاؤ۔ اور آج ہم سلیمان بادشاہ کی زندگی میں، جو کہ دنیا کا امیر بادشاہ گزرا، دیکھیں گے 10 ایسی ہدایات جن سے ہم اپنی زندگی کو ترقی یافتہ اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ہمیں لالچ سے باز رہنا ہے، کیونکہ لالچ جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ہماری روحانی اور خاندانی جو زندگی ہے وہ برباد کر دیتا ہے، کیونکہ لالچ آپ کی زندگی میں خواہش پیدا کرتا ہے کہ جو دوسرے شخص کے پاس چیز ہے وہ میرے پاس بھی ہو، اس طرح گناہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح 10 احکام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کرنا۔ اور اسی طرح دوسری ٹپ ہے ڈائیورسفائی یور لائف، یعنی کہ اپنی زندگی کا طریقہ بدلیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک جگہ کام کرتے ہیں اور آپ کی وہ نوکری چلی جاتی ہے تو آپ کی آمدنی کا واحد ذریعہ جو ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے مواقع فراہم کریں، اپنی کمائی کو ایسی جگہ انویسٹ کریں جہاں سے آپ کو منافع ملے، 1 یا 2 یا 3 جگہوں پر جہاں سے آپ کی آمدنی کا ذریعہ بنے۔ نمبر 3 ہے ریڈیوس ڈیبٹ، مطلب کہ قرضہ مت لیں یا کم لیں، کیونکہ اگر جتنی ہماری آمدنی ہے اس سے زیادہ ہم پر قرضہ ہوگا تو ہماری مہینے کی ساری سیلری جو ہے وہ قرضوں میں چلی جائے گی۔ اگر آپ ایک دن میں 100 روپیہ بھی کماتے ہیں تو اس میں سے آپ ایسا امیجن کریں کہ آپ نے صرف 80 روپے کمائے ہیں اور 20 روپے جو ہے وہ اپنے لیے سیو رکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے اخراجات کم سے کم ہو، صرف انہی جگہوں پر پیسے لگائیں جہاں ضرورت ہے، ورنہ اپنے پیسے سیو رکھیں۔ نمبر 4 پر ہے ٹیک ایڈوائس فرام ادرس، مطلب کہ دوسروں سے صلاح لیں۔ بعض اوقات ہم کچھ کاروبار شروع کرتے ہیں لیکن اگر ہمارا ان میں ایکسپیرینس نہ ہو تو وہ فلوپ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر جو لوگ اس میں ایکسپرٹ ہیں ہم ان سے صلاح لیں گے تو وہ ہمیں بتائیں گے بھائی میں نے اس طرح کاروبار شروع کیا اور یہ مجھے مشکلات ہیں، تو آپ پہلے سے مینٹلی طور پر پریپیئر رہیں گے ان ساری مشکلات کے لیے، اور اس طرح کاروبار میں نقصان کا خطرہ جو ہے وہ کم سے کم ہوگا۔ اسی طرح نمبر 5 ہے ٹیک ہولڈ آف اپرچونیٹیز۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم خدا سے کہتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کوئی دروازہ کھول، اور جب خدا ہمارے لیے وہ دروازہ کھولتا ہے تو ہم اس دروازے میں سے داخل ہوتے وقت ڈرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی جاب ہو، کوئی بزنس ہو یا کوئی اور اپرچونٹی ہو، کیونکہ ہم موسٹلی اپنے کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن اگر خدا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی موقع دے رہا ہے تو آپ کو اس چانس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی، 6 نمبر پر ہے محنت کریں۔ ہارڈ ورک از امپورٹنٹ، اگر آپ محنت نہیں کرتے تو آپ زندگی میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ ایلون مسک جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہے، وہ 15 گھنٹے سے بھی زیادہ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ یہ ایک نیچرل بات ہے، اگر آپ کسی بھی چیز میں محنت کریں، چاہے وہ اسٹڈی ہے، کام ہے، بزنس ہے، تو کامیابی آپ کو اس میں ضرور ملے گی۔ اس طرح دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کا کام بھی جو ہے وہ محنت سے کرنا چاہیے۔ 7 نمبر پر ہے عقل مندی سے کام کریں، ورک اسمارٹلی۔ ایسا طریقہ اپنائیں جس سے آپ کا کام بھی جلدی ہو جائے اور جو آپ کو وقت ملے، جو آپ کا وقت بچ جائے، اس میں آپ دوسرا کام بھی کر سکیں۔ 8 نمبر پر ہے بی اے گیور، مطلب کہ دوسروں کی مدد کرنے والے، دوسروں کو دینے والے ہوں۔ دائیا کی دینا ضروری ہے، اس کے علاوہ لوگوں کی مدد بھی کریں، کیونکہ جو ہم بوتے ہیں وہی ہم کاٹتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی مدد آج کریں گے تو کل جب ہم پر اگر کوئی مشکل وقت آ جائے گا تو وہ کل کو ہماری مدد بھی کریں گے۔ 9 نمبر پر ہے علم حاصل کریں، کبھی سیکھنا بند مت کریں، نیور اسٹاپ لرننگ۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں تو مسٹ ہے، اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو ہنرمند ہونا بہت ضروری ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی 2 یا 3 کام تو آنے ہی چاہیے۔ اور اسی طرح نمبر 10 پر ہے آرام، ریسٹ از امپورٹنٹ، ریسٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو وائس کی کتاب اس کے 3 باب کی 1 سے 8 آیت میں سلیمان بادشاہ بیان کرتا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہے دنیا میں۔ 6 دن خدا نے کام کرنے کے لیے بنایا، ہفتے کے 6 دن کام کرے، 7ویں دن آرام کرے، اپنا وقت خداوند کے ساتھ گزارے، چرچ جائیں، خدا کو وقت دیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں۔ جب آپ اپنے چھٹی کے دن کا آغاز، اتوار کا آغاز خدا کے گھر میں جا کر کرتے ہیں تو آپ یسوع سے کہتے ہیں کہ خداوند تو نے 6 دن مجھے اتنی ہمت دی کہ میں نے کام کیا، اور 7ویں دن تو نے یہ فضل بخشا کہ میں تیری حضوری میں آیا ہوں، کیونکہ یسوع نے کہا
اے محنت اٹھانے والوں، بہت سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ تو اگر آپ چھٹی کے دن آرام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے خدا کے حضور جانا، چرچ میں جانا، خدا سے ملاقات کرنا۔